السلام علیکم، میرا نام ہے عاطف ریاض شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل کا سہارا لیں گے۔ ایک امریکی شہری جس کا نام ڈیوڈ تھا، اس کو میڈیٹیشن کے بارے میں علم ہوا اور اس نے اس کے حوالے سے بہت ساری انفارمیشن گیدر کرنی شروع کر دی، اور اس کو پتہ چلا کہ جو میڈیٹیشن ہے اس کی بہت ساری اقسام ہیں، اور اس میں جو سب سے زیادہ اس کو پسند آئی وہ زین میڈیٹیشن ہے۔ یہ میڈیٹیشن کی ایک قسم ہوتی ہے، اور اب مزید اس کے اوپر جو ہے وہ اس نے ریسرچ کا سلسلہ جاری رکھا تو اس کو پتہ چلا کہ یہ جو میڈیٹیشن ہے، جو زین میڈیٹیشن ہے، اس کا جو آغاز ہے وہ جاپان سے ہوا ہے، اور جاپان کے اندر ہی اس کا سب سے قدیم ادارہ ہے جو آج بھی موجود ہے اور زین میڈیٹیشن سکھاتا ہے۔ تو ڈیوڈ نے سوچا کہ میڈیٹیشن تو سیکھنی ہے، اور اس کو کافی زیادہ اٹریکٹ کیا اس نے۔ تو ڈیوڈ نے سوچا کہ کیوں نہ یہ ایک ایسے انسٹیٹیوٹ سے سیکھی جائے جو سب سے زیادہ قدیم ہے اور جاپان میں ہے، آلدو اس کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑے گا، مگر یہ کچھ زیادہ عجیب نہیں ہوگا بلکہ انٹرسٹنگ ہوگا کہ وہ وہاں سے سیکھے جہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ لہٰذا جو ڈیوڈ ہے اس نے سفر کا ارادہ کیا، اور اس نے جو ہے وہ اس ادارے سے رابطہ کیا، اور رابطہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنا جو نام ہے وہ اس کورس میں داخل کیا اور اس کی فیس بھری اور اپنی سیٹ جو ہے وہ وہاں پر بک کر لی۔ اب ڈیوڈ نے اپنے جو ہے وہ ادارے سے 1 ماہ کی رخصت طلب کی، اور رخصت طلب کرنے کے بعد جو ہے اس نے جاپان کا سفر باندھا، اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں سے الوداعی ملاقات کی اور وہ جاپان جا پہنچا۔ اب جاپان میں جانے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس انسٹیٹیوٹ نے اس کو باقاعدہ طور پہ اپنے ہاسٹل کا جو کمرہ ہے وہ دیا، اور دینے کے بعد کہا کہ کل صبح 9 بجے آپ کی کلاس ہوگی اور آپ صبح 9 بجے جو ہے وہ ادارے میں تشریف لائیں۔ ڈیوڈ بہت خوش تھا اور ایکسائٹیڈ تھا، اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ بہت ساری نالج میڈیٹیشن کے حوالے سے وہ حاصل کر پائے گا، اور جو اپنی مائنڈ ہے اور اپنا جو دل ہے ان دونوں کے اوپر اس کی گرفت جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی، اور ایک نیا علم اس کو سیکھنے کو ملے گا، اور وہ اس کے حوالے سے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا۔ لہٰذا ڈیوڈ اپنے وقت کے مطابق جو ہے وہ صبح 9 بجے جو ہے وہ وہاں پر چلا گیا، اور انسٹیٹیوٹ میں جا کے اس نے دیکھا کہ ایک بہت لمبی قطار لگی ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور جو انسٹیٹیوٹ کے پروفیسر صاحب تھے یا جو گرو جی تھے وہ جو ہے وہ بڑی لت پت انداز میں جو ہے وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور ہر کوئی اپنی باری پہ جو ہے وہ آ رہا تھا، اور وہاں سے کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ان کے سوالات جوابات ہوتے، اور اس کے بعد وہ جو بھی جو شاگرد ہوتا اس کو ٹاسک دیا جاتا، اور وہ ٹاسک لینے کے بعد جو ہے وہ وہاں سے چلا جاتا۔ تو خیر قصہ مختصر یہ کہ وہ باری جو ہے وہ اللہ اللہ کر کے ڈیوڈ صاحب کی بھی آئی، اور ڈیوڈ صاحب جو ہے وہ گرو جی کے پاس جا پہنچے، اور ڈیوڈ صاحب جب گرو جی کے پاس بیٹھے تو گرو جی نے ان سے کچھ سوالات کیے، اور ان سوالات کے دوران جو ہے وہ اس کے بعد گرو جی نے جو ہے وہ ڈیوڈ کو کہا کہ اوکے ٹھیک ہے فائن، آپ ایسا کریں کہ جائیں، جو بھی سیر تفریح کرنی ہے آپ کریں، اور کل دوبارہ آپ نے 9 بجے یہاں تشریف لے آنا۔ بہت خوش ہوا ڈیوڈ، اس نے کہا اوکے فائن، اور وہ چلا گیا، اور اس کے بعد وہ شہر میں گھومتا رہا، کچھ نئے نئے لوگوں سے ملا، شہر کو وزٹ کیا، گھومتا پھرتا رہا، اور اگلے دن دوبارہ سے انسٹیٹیوٹ میں اپنے 9 بجے ٹھیک ٹائم پر آ گیا۔ سیم بالکل وہی پروسیجر تھا، قطار لگی ہوئی تھی، اور لوگ جو ہے وہ 1 بائی 1 جو ہے وہ گرو جی کے پاس جاتے، اور گرو جی ان کو کوئی نہ کوئی مشق دیتے، اور وہ مشق لینے کے بعد وہاں سے چلا جاتا۔ یہی سلسلہ چلتا رہا، اور ڈیوڈ کا نمبر آ گیا، اور ڈیوڈ نے دوبارہ گرو جی کے پاس بیٹھے، دوبارہ سوالات جوابات کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس سلسلے کے بعد دوبارہ سے گرو جی نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے گھومیں پھریں جائیں آپ، اور آپ جو ہے وہ کل پھر دوبارہ تشریف لے آئیے گا۔ اس نے کہا اوکے فائن، دوبارہ گیا، گھومتا پھرتا رہا، پھر آ گیا، تیسرے دن بھی یہی ہوا۔ تو دوبارہ جب گرو جی نے ان سے سوالات کیے، انہوں نے کہا جی آپ 1-2 دن میں کیا کرتے رہیں؟ تو ڈیوڈ نے کہا کہ میں شہر گھومتا رہا ہوں، سیر و سیاحت کرتا رہا ہوں، تفریح کرتا رہا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں واپس آ گیا اپنے کمرے میں، اور آج دوبارہ سے میں آپ کے پاس موجود ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے سلسلے کو جاری رکھیں، اور دوبارہ جائیں اور شہر کا وزٹ کریں اور گھومیں پھریں اور پھر آ جائیے گا۔ قصہ مختصر یہ کہ یہ سلسلہ 30 دن تک چلتا رہا، 29 دن تک چلتا رہا، اور آخری دن آ گیا، اور ڈیوڈ صاحب کے ذہن میں یہ بات آئی کہ
یہ اصل میں جو میڈیٹیشن ہے یا جو مراقبہ اردو میں شاید کہتے ہیں اس کو، یہ ایک بہت ہی مختصر سی چیز ہے، اس کے اندر کوئی بہت بڑی سائنس انوالو نہیں ہے. یہ گرو جی نے جو ہے نا وہ بہانہ بنایا وہ 1 مہینے کی فیس لینے کا، اور اس کے علاوہ کوئی چکر نہیں ہے. لہٰذا یہ تو میرے خیال سے چند گھنٹوں کے اندر سکھائی جا سکتی ہے، اور یہ آخری دن میں سکھائیں گے. تو وہ بڑا پر اعتماد تھا، اور ڈیوڈ نے کہا کہ نہیں جی یہ تو اوکے کی رپورٹ ہے، فائن ہے، آخری دن میں بہت کچھ سیکھنے والا ہوں. اب آخری دن جو ہے وہ بالکل آ گیا، اور ڈیوڈ صاحب بڑے ایکسائٹیڈ تھے، بڑے پرجوش تھے، اور آج جا کے انہوں نے کہا آج تو ان گھنٹوں میں میں بہت کچھ سیکھ پاؤں گا، اور میں اپنے مائنڈ پہ اور اپنے ہارٹ پہ مکمل میرا کنٹرول ہوگا، اور یہ ایک نئی چیز ہے جو میں سیکھوں گا، اور اس کے لیے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں. تو گرو جی کے پاس دوبارہ جا کے بیٹھے، اور گرو جی نے کہا کہ جی پھر دوبارہ سے سوالات جوابات ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کل تشریف لے آئیے. ڈیوڈ تو غصے سے لال پیلا ہو گیا، اس نے کہا یار عجیب بات کر رہے ہیں آپ، شام کو میری امریکہ کی فلائٹ ہے، 1 مہینہ ہو گیا مجھے آپ کے پاس آتے ہوئے، اور روزانہ کی بنیاد پہ آپ مجھ سے چند سوال کرتے ہیں اور اس کے بعد مجھے جانے کو کہتے ہیں. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہوں، آپ نے میرا وقت بھی برباد کیا ہے، آپ نے میرے پیسے بھی برباد کیے ہیں، میں اپنے دوستوں سے، اپنی فیملی سے سب سے دور رہا ہوں، اور اتنا عرصہ میں نے آپ کے پاس گزارا ہے، اور رزلٹ یہ ہے کہ آپ نے مجھے اتنی سی چیز بھی نہیں سکھائی، اور آپ نے مجھے جو ہے وہ میرا وقت پیسہ سب ضائع کر دیا. تو گرو جی جو ہے وہ مسکرائے، میرے خیال سے گرو جی کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا. گرو جی بڑے شانت تھے، اور انہوں نے بلایا اپنے ایک چیلے کو، اور اس کو کہا کہ ایک جگ پانی کا اور ایک گلاس لے کر آؤ. حکم کی تعمیل ہوئی جی، جگ آ گیا اور گلاس آ گیا، ٹیبل پہ رکھ دیا گیا. اور جب ٹیبل پہ رکھا گیا تو انہوں نے اس کو پانی سے گلاس کو فل بھر دیا بالکل اوپر تک، کہ اب پانی کی مزید گلاس میں ڈالنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اس کے بعد جو گرو جی ہیں انہوں نے ڈیوڈ سے کہا کہ اس گلاس کے اندر مزید پانی ڈالو. اس نے کہا جی اس میں پانی فل ہے، اس میں تو مزید پانی نہیں ڈل سکتا. تو گرو جی نے پھر اصرار کیا کہ نہیں آپ اس میں پانی ڈالیں. اس نے کہا جی نہیں ڈل سکتا، گلاس فل بھرا ہوا ہے، میں مزید ڈالوں گا پانی نیچے گر جائے گا. تو گرو جی نے پھر سے کہا کہ نہیں آپ پانی ڈالیں. اس نے کہا جی آپ کا دماغ خراب ہو گیا، پانی میں کیا کوئی بھی اس میں نہیں ڈال سکتا، یہ فل ہے، میں پانی ڈالوں گا پانی گر جائے گا نیچے، تو میں اس میں پانی کیسے ڈال سکتا ہوں. تو گرو جی مسکرائے اور بڑی گہری نظروں سے ڈیوڈ کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ڈیوڈ کو کہا کہ ڈیوڈ یہی مسئلہ تمہارے ساتھ ہے کہ اگر تم کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہو تو جو تمہارا دماغ اس گلاس کی طرح بھرا ہوا ہے پہلے اس کو خالی کر کے آؤ. جب تک تمہارے اندر جو ہے، اگر اس بھرے ہوئے گلاس کو جب تک تم خالی نہیں کرو گے، مزید سیکھنے کی گنجائش پیدا نہیں کرو گے، تب تک تم کچھ نیا نہیں سیکھ سکتے. تو سٹوری تو بہت انٹرسٹنگ تھی، اور اس انٹرسٹنگ سٹوری کے اندر جو لیسن ہے وہ بہت گہرا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ شاید جب علم حاصل کرتے ہیں تو ایک خاص ڈگری کے بعد سمجھتے ہیں کہ انہوں بس وہ ڈگری ختم کر لی، اور یہی ہمارے نظام تعلیم کی خرابی ہے کہ وہ ہمیں ان ڈگری، وہ کورسز، وہ رٹا اور وہ اسپیسیفک کوشچن کی طرف جو ہے نا وہ وہیں تک رکھتا ہے. اور جب ہم وہ ڈگری کر لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈگری مکمل کر لی ہے، اب ہمیں مزید کسی بھی قسم کے علم کی ضرورت نہیں ہے. سر یاد رکھیے، جب تک آپ علم حاصل کرتے رہیں گے آپ اپنی زندگی میں ترقی کریں گے، اور ڈگری حاصل کر لینا، اپنے آپ کسی مقام پر پہنچ جانا اور اس کے بعد سیکھنا ترک کر دینا آپ کو مزید ترقی سے روکتا ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنے دماغ کو ہمیشہ خالی رکھنا پڑے گا، آپ کو ہمیشہ سیکھنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا. آپ کا جب تک یہ لرننگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوگا، جب تک آپ اپنی زندگی میں نئی چیزیں سیکھنے کے لیے تیار نہیں رہیں گے، اور آپ کو کچھ بھی بتایا جائے اور کچھ بھی ایسی سکل جہاں پر زندگی میں آپ کو پتہ چلے کہ اس کو حاصل کرنے سے میری زندگی میں یہ تبدیلی آئے گی، تو بالکل ایک بچے کی طرح، ایک چھوٹے بچے کی طرح اس سکل کو، اس سبجیکٹ کو سیکھنا شروع کریں، اور ایسے سیکھیں کہ جیسے آپ کو اس چیز کا کچھ بھی معلوم نہیں ہے. اور ایک اچھے بچے کی طرح آپ جو ہے، آپ کا لرننگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. اگر وہ ایٹیٹیوڈ آپ کا ہوگا تو یہ آپ کو زندگی میں آگے لے جانے میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گا. تو اسی کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج کی جو سٹوری ہے، آج کا جو لیسن ہے، وہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اس سے آپ کو سیکھنے میں مدد ملی ہوگی. اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ اپنے لرننگ ایٹیٹیوڈ کو ایک بھرے ہوئے گلاس کی طرح نہیں
بلکہ خالی گلاس کی طرح رکھیں گے جو آپ کو زندگی میں آگے لے جانے میں کامیاب ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔